حدیث میں 2 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہے۔ سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی اربعا قبل الظہر واربع بعدها، جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھی اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھی، الا حرم علیہ النار، اس شخص پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کراؤں، وہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت کی پابندی کرے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت کی پابندی کرے۔ ظہر سے پہلے والی آپ 1 سلام سے پڑھ سکتے ہو، 2 سلاموں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، لیکن ظہر کے بعد والی آپ 2 کر کے پڑھو گے، 2 جمع 2۔ پہلی جو 2 ہیں وہ ویسے 12 میں شامل ہیں، مزید 2 پڑھو گے۔ کس بنیاد پر؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اپنے اوپر جہنم حرام کرانی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی بیٹھ جاتے ہیں، 2 پڑھ لی، ظہر ہو مغرب ہو یا عشاء ہو، وہ بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ جی نفل ہے۔ پیارے بھائیو، جب بھی لفظ نفل آئے کہ نفل نماز سے وہ 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد بیٹھ کر پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ نفل نماز سے مراد وہ تہجد بھی ہے، وہ اشراق بھی ہے، وہ چاشت بھی ہے، وہ اوابین ہے، یا وہ تحیت المسجد ہے، وہ تحیت الوضو ہے۔ یہ نمازیں ہیں جن کو نفل کہا گیا ہے، جن کے پڑھنے کا آپ کو پابند نہیں کیا گیا، لیکن پڑھنے پر اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے نفل سے یہ مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھو، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ایک بات، دوسری یہ ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر جان بوجھ کر بیٹھ کے پڑھے، اللہ کی ناشکری بھی ہے اور ایسے شخص کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ آئیے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ظہر والی 4 پہلے اور اس کے بعد 2 کر کے 4 پڑھیں گے تو وہ حدیث، وہ فضیلت، وہ ثواب اور اجر پائیں گے کہ اللہ اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں عصر، تو ٹائم بھی تھوڑا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ عصر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرضوں کے علاوہ من صلی، نہیں بلکہ یوں، رحم اللہ عمران، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو، من صلی اربعا قبل العصر، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اذان کے بعد، ٹائم ہونے کے بعد، فرضوں سے پہلے جس نے 4 رکعت پڑھی، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو کیا معنی؟ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کس طرح؟ 1 سلام کے ساتھ نہیں، 2 کر کے، نفل ہے اور 2 کر کے ہی آپ پڑھیں گے۔ آپ آئے مسجد میں، اذان ہو گئی، 2 کر کے پڑھ کے بیٹھ جائے۔ عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نفل ہے۔ اگر کسی کی کوئی نماز قضا رہ گئی ہے وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے کوئی حاجت اور ضرورت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، جب تک سورج بلند ہے، روشن ہے، تب تک بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں رک کر ایک اور مسئلہ سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے تاکہ میں سارے مسائل آپ تک رکھ سکوں۔ نماز کی 2 قسمیں، توجہ میری طرف رہے۔ نماز کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ایک قسم ہے وقت پر، ایک نماز کا تعلق ہے وقت کے ساتھ، اور ایک نماز وہ ہے جس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک نماز جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، وقت ہوگا تو نماز پڑھو گے۔ اب عصر کی اذان نہیں ہوئی، وقت نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ پہلے پڑھ لی تو دوبارہ دہراؤ گے۔ اب سورج غروب نہیں ہوا تو آپ کیسے پہلے نماز پڑھو گے؟ نہیں پڑھ سکتے، وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ایک نماز جس کا وقت کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا وقت کے ساتھ تعلق، وہ جب سبب واقع ہوگا اسی وقت آپ نماز پڑھو گے۔ وہ عصر کے بعد کا وقت ہو،
وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو یا عین سورج سر کے اوپر کھڑا ہے، سبب واقع ہو گیا، ضرورت پڑ گئی، آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، یعنی ان 3 ممنوع وقتوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ان کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آؤ پھر آپ کو دلیل دے کر سمجھاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من دخل فی المسجد اذا دخل فی المسجد، جب مسجد میں داخل ہو فلا یجلس الا رکعتین، نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ یہ کب؟ جب کوئی مسجد میں آئے اور اس نے بیٹھنا ہے، خواہ وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی دن ہو، امام یا خطیب خطبہ دے رہا ہو، دوران خطبہ کوئی آئے یا پہلے آئے، وہ مسجد کی 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھے گا، کیونکہ فلا یجلس، ایک آدمی آیا، وہ آ کر مجھے سلام کر کے چلا گیا، قرآن رکھنا تھا یا اٹھانا تھا، چلا گیا، بیٹھا نہیں، تو اس پر کوئی 2 رکعت نہیں، کیونکہ وہ بیٹھا نہیں ہے۔ جو آئے اور بیٹھے، بھلے وہ دن کے 12 بجے آئے یا رات کے 12 بجے، وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں، ایک اور دلیل سمجھ لیں۔ اللہ آپ سب بھائیوں کو مکہ مدینہ بار بار دکھائے، حج عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ میں ہوں یا آپ، میں نے عصر کے بعد طواف شروع کیا، اب طواف کے 7 چکر لگائے، اب میں نے طواف کی 2 رکعت مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنی ہے، تو میں انتظار کروں گا جب تک سورج غروب ہوگا تو اس کے بعد پڑھوں گا، یا جو ہی میرا طواف مکمل ہوگا فوراً پڑھوں گا؟ جو ہی میرا طواف مکمل ہوگا میں پڑھوں گا، کیونکہ وہ 2 رکعت طواف کی ہیں۔ یہ سبب ہے میرا عصر کے بعد طواف کرنا، میں طواف نہ کرتا تو 2 رکعت بھی نہ پڑھتا۔ اب ان 2 رکعت کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق سبب کے ساتھ ہے، سے سبب واقع ہوگا آپ پڑھیں گے، وقت ہو یا نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو تیسری دلیل سن لیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد چاہیے تو کیا کرو؟ صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ مجھ سے مدد مانگنی ہے تو ایک تو صبر کرو، دوسرا نماز پڑھو۔ اب عین دن کے 12 بجے مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، کوئی تکلیف ایسی آ گئی، میں اسی وقت کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھوں گا۔ کیوں؟ اے اللہ صبر تو میں نے کیا ہوا ہے، تیری مدد مجھے چاہیے۔ رات کے 12 بجے، عصر کے بعد، فجر کے بعد، کوئی بھی وقت ہے، مجھے میرے رب کی مدد کی ضرورت پڑی، جب سبب واقع ہوا میں فوری کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھوں گا۔ اس کا تعلق ہو نہیں سمجھ آیا؟ وضو والی بھی تو ہے نا، جب وضو کرتے سیدنا بلال کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ایک نماز جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق سبب کے ساتھ ہے، سبب والی کے لیے وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے، ہاں کہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے؟ عصر تک۔ عصر کی فرضوں سے پہلے 4 رکعت، آگے چلے مغرب، اذان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، لمن شاء، تیسری بار کہا جو چاہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی مغرب کی اذان ختم ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ پلروں کے پیچھے چلے جاتے تھے، 2 رکعت پڑھتے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھا کرتے تھے، بالخصوص مغرب کے فرضوں سے پہلے یہ 2 رکعت اور فجر کے 2 فرضوں سے پہلے والی 2 رکعت جو سنت ہیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ان میں تلاوت تھوڑی کرتے ہیں، عام رکعتوں کی نسبت ان میں آپ تھوڑی جلدی کرتے ہیں، یعنی جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو لہذا مغرب کے اذان کے بعد 2 رکعت یہ حکم ہے، سلو پڑھو، آرڈر ہے، حکم ہے، لیکن کون پڑھتے ہیں؟ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے، امام صاحب مصلی پہ، یہ کدھر جائیں گی نمازیں؟ میرے اور آپ کے محبوب یہ پڑھا کرتے تھے، مغرب کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت، وہی جو 12 میں شامل ہے، 12 رکعت میں۔ اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی
مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے مغرب کے بعد کا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ روایات ایک تو ضعیف ہے، دوسرا جو صحیح روایت ہے اس کی بھی مخالف ہے۔ صحیح روایت جس میں اوابین نماز پڑھنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ حین ترمد الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے۔ اب مغرب کے بعد تو فرش ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا، تو پاؤں کب جلتے ہیں؟ جب سورج جوبن میں ہو، فل تپش ہو، تو یہ وقت سورج کے مکمل نکل آنے کے بعد، گویا کہ گرمیوں میں 8-9 بجے لگا لے، عین 12 بجے کے پہلے تک یہ وقت اس کا اوابین کا ہے، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ وہ 2 سنتے ہیں، بیٹھیں آپ تلاوت کریں یا جانا ہے چلے جائیں۔ آگے عشاء کا وقت، عشاء کی اذان ہوئی، میں مسجد میں ہوں یا باہر، آ گیا مسجد میں، جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت یا عصر سے پہلے 4 رکعت حدیث سے ثابت ہے پڑھنا، اس طرح عشاء سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے نبی علیہ السلام سے کوئی 2 یا 4 پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف اذان کے بعد فرض ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی گنجائش نکالتے ہیں، حدیث سمجھانے لگا ہوں، مسئلہ پیچیدہ ہے، غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذان، بین کل اذانین یعنی اذان اور تکبیر، ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے، بین کل اذانین صلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کا۔ اب کسی کی مرضی، اب مثلا مغرب پڑھی، مسجد میں بیٹھا، عشاء کی اذان ہو گئی، اب عشاء کے بعد 2-4 کوئی مسنون نہیں ہے جس طرح ظہر اور عصر سے پہلے ہیں، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز کا وقت ہے، میں کھڑا ہو کر چاہوں 2 پڑھوں، چاہوں 4 پڑھوں، چاہوں 6 پڑھوں، چاہوں 8 پڑھوں، چاہوں کچھ نہ پڑھوں، تو مجھے اجازت ہے۔ میں وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 پڑھ سکتا ہوں، 4 پڑھ سکتا ہوں، 6 پڑھ سکتا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ 2 آپ نے عشاء سے پہلے پڑھی تھی، نہیں پڑھی نہیں تھی، ہاں ٹائم ہے، اس میں فائدہ اٹھاتا ہوں۔ کیونکہ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین اذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اب اذان ختم ہوئی، اب میں چاہوں تو وہ 10 منٹ 15 منٹ دعا کرتا رہوں، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا چاہوں تو میں اس وقت میں 2 کر کے پڑھ کے 4 پڑھوں یا 6 پڑھوں 8۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب عشاء کے فرض پڑھ لیے، عشاء کے فرضوں کے بعد عشاء کے فرضوں کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت، 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ ہیں ان 12 میں سے، یہ رومال ہی تھا پانی سے پانی پسینہ زیادہ جمع تھی، میں کسی سلپ نہ ہو جائے بس۔ تو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ وہ 2 رکعت ہیں جو سنت سے ثابت ہے، 12 رکعت میں شامل ہیں۔ ان 2 کے علاوہ جس طرح ہمارے بھائی پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہیں، یاد رکھیے عشاء کی ٹوٹل نماز 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 سنت، اس کے بعد وتر ہے۔ وتر 1 پڑھو، 3 پڑھو، 5 پڑھو، 7 پڑھو یا 9 پڑھو، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ ہے نماز عشاء کی۔ صرف عشاء کی جو ہمارے بھائی 17 رکعت پڑھاتے ہیں وہ دلیل کی محتاج ہے، دلیل نہیں ہے، اس لیے یہی مسنون رکعت ہے۔ ہاں آپ نے 4 پڑھ لی ہے، 2 سنتے پڑھ لی، وتر پڑھ لیا، تو ایک حدیث میں اتنا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے، بیوی سے باتیں کرتے، گھر کے معاملات، جب اینڈ ہوتا، بستر پہ سونے والے ہوتے، تو سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ 4 رکعت یہ سونے سے پہلے۔ ان 4 رکعت کے بارے میں بعض حدیث میں ملتا ہے
کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے تو اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ یہ بعض صحابہ بلکہ 10 صحابہ سے صحیح سند سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ خیر، تو 4 رکعت فرض، 2 سنتے اور وتر، 1 3 5 7 9، اس کے علاوہ نہیں۔ بستر پہ جاؤ گے گھر میں 4 پڑھ سکتے ہو۔ اب آئیے اس کے بعد فجر کی نماز، وہ تو 2 سنتے اور 2 فرض، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ اب یہاں رک کر مختصر 2 چیزیں سمجھاتا جاؤں۔ تحیت المسجد کا مسئلہ یہ ضروری ہے، باقی انشاءاللہ پھر کبھی۔ وہ اس لیے ضروری کہ فجر کی 2 سنتیں میں نے گھر میں پڑھی، کیونکہ سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، فرض مسجد میں پڑھنا فرض ہے، سنتے گھر میں۔ اب میں فجر کی سنتے گھر میں پڑھ کے آ گیا، یا میں روم سے پڑھ کے آ گیا، اب آیا دیکھا ابھی نماز سے 10 منٹ باقی تھے، تو پھر کیا کروں گا؟ میں نے بیٹھنا ہے، ایسے نہیں بیٹھوں گا، 2 رکعت مسجد کی پڑھ کے بیٹھوں گا۔ وہ مسجد کی ہو گئی۔ میں آیا، میں سنتے گھر میں پڑھ کر نہیں آیا، مسجد میں آ کے پڑھنے لگا، تو یہ جو 2، ایسا نہیں کروں گا، غور کرنا، ایسا نہیں کروں گا کہ 2 یہ تحیت المسجد ہو گئی، 2 یہ علیحدہ وضو کی ہو گئی، پھر یہ 2 علیحدہ فجر کی سنتوں کی ہو گئی، اب پھر جا کے 2 فرض۔ یہ غلط۔ میں وہی جو 2 فجر کی سنتیں پڑھوں گا، انہی 2 میں تحیت المسجد کی ہی نیت رکھوں گا، کیونکہ شریعت کا جو مقصد ہے، مقصد سمجھیں، شریعت چاہتی ہے بغیر کچھ پڑھے ایسے نہ بیٹھو، کچھ نہ کچھ پڑھ کر بیٹھو۔ خطبے کے دوران ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے اسے کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ اب میں آ کر فجر کی ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہی ظہر سے پہلے والی سنتیں، یہ سنتیں بھی ہوں گی اور تحیت المسجد بھی ہوگی، کیونکہ میں ان کے بعد ہی بیٹھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں احرام پہن کر مسجد حرام میں جاتا ہوں عمرے کے لیے، میں احرام میں ہوں، تو جو بھی احرام کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا، اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ احرام والا سب سے پہلا کام بیت اللہ میں جا کر وہ طواف کرے گا، وہ سیدھا جا کے طواف کرے گا۔ کیوں؟ کھڑا آیا، طواف کرے گا، طواف کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا۔ وہی جو 2 رکعت ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے والی، اس کے پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے گا۔ جو ہی داخل ہوا پہلا کام اس کا وہ طواف ہوگا۔ ہاں، وہ شخص جس نے عمرہ ہی نہیں کرنا ہے، احرام میں 5 گھنٹے بعد کرنا ہے، لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے، وہ بے شک 2 رکعت پڑھ کے سو جائے گا، لیٹے گا۔ جس نے عمرہ کرنا ہے وہ پہلا کام طواف کا ہے، 2 رکعت نہیں پڑھے گا۔ یہ بات امیدیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تحیت المسجد کے حوالے سے آپ آئے ہو مسجد میں، خیر کسی نماز کی سنتے پڑھ رہے ہو، اسی میں آپ تحیت المسجد کا ہی ارادہ رکھو، دونوں کافی ہیں۔ آئیے آج کے دن کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعے والے دن جمعے کی تعداد رکعت کتنا ہے؟ جمعے والے دن ہم جمعے کی نماز کتنا پڑھیں یا ہم پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ ہم گناہگاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے 2 حرف اپنی توفیق سے اور والدین کی دعاؤں سے پڑھنے کی توفیق دی ہے تو وہ آپ تک پہنچانا اس منبر و محراب کے ذریعے یہ فرض ہوتا ہے، تاکہ ہمیں چیک کرنا چاہیے ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، کس انداز میں ہے اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب جمعے والے دن جب ہم مسجد میں آئیں گے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے، یاد رکھیے جمعے والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جس طرح ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، جمعے والے دن جمعے کے فرضوں سے پہلے کوئی 4 یا 2 شریعت سے ثابت نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں۔
ہاں آپ آئے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نہیں بیٹھو گے مسجد میں، 2 رکعت پڑھو گے۔ وہ 2 رکعت مسجد کی ہے، وہ آپ کبھی بھی آئیں، وہ خطبہ شروع ہے تب بھی آئیں، 10 بجے آئیں، 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن جس طرح ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہو، اس طرح جمعے والے دن جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت سمجھ کے پڑھنا شریعت سے ثابت نہیں۔ صرف 2 رکعت فرض پڑھو گے، آؤ 2 رکعت مسجد کی پڑھ کے بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو، پھر جمعے کے 2 رکعت فرض پڑھو، اس کے بعد اب آپ نے سنتے پڑھنی ہے۔ مسجد میں پڑھو گے 2 جمع 2 4 پڑھو گے، 2 کر کے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کیا اور گھر چلے گئے، روم پر جا کر گھر میں جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ صرف 2 پڑھو گے، صرف 2 پڑھو گے۔ سنن نبی داؤد میں دونوں ہی حدیثیں موجود ہیں۔ مسجد میں پڑھنی ہے جمعے کے بعد 2 جمع 2 4 پڑھو گے، گھر میں پڑھنی ہے تو صرف جا کر 2 پڑھو گے، 2 فرض، اور 2 فرضوں کے بعد مسجد میں پڑھو گے تو 4، نہیں تو گھر جا کے 2۔ یہ ہے جمعے کی نماز۔ سوال ہوتا ہے کہ شیخ صاحب، ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے 10 بجے آ جاتے ہیں مسجد میں، جلدی آ جاتے ہیں جمعے سے پہلے 2 گھنٹے تاکہ ہم پہلے پہنچیں، ثواب زیادہ لیں، اور ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں نماز، تو یاد رکھیے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کی سنتے سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ آپ 2 گھنٹے پہلے آ گئے، آپ کوئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 2 کر کے 10 پڑھو، 20 پڑھو، 50 پڑھو، بالکل پڑھ سکتے ہو، وہ جائز ہے۔ وہ آپ نفل پڑھ رہے ہو، وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ آپ 2 کر کے بھلے جمعے سے پہلے 1 گھنٹے میں 20 پڑھ ڈالو، 30 پڑھ جاؤ، کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ لیکن جب آپ ظہر کی طرح پہلے 4 سنتے اس طرح پڑھو گے تو پھر ہم مطالبہ کریں گے دلیل کا۔ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے، اس لیے جمعے والے دن صرف وہی مسجد کی ہے، یا مسجد کے علاوہ آپ چاہیں جتنا، رات کو بھی اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی 2 سنتے پڑھ لی، اب آپ ساری رات قیام کرنا چاہتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ 2 کر کے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی 2 کر کے پڑھتے رہو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے فَإِنْ خَشِیتَ، کہ اگر آپ کو ڈر لگنے لگ گیا کہ وقت سحری کا ہونے لگا ہے یا فجر کا وقت ہونے لگا ہے، تو پھر آپ آخر میں جا کے وتر پڑھ لو، آخر میں جا کے، وہاں کوئی حد بندی نہیں، کوئی اگر رات ساری قیام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹائم کی وجہ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ تک کچھ یہ چیزیں پہنچائی ہیں، اس غرض سے کہ ہمیں چاہیے ہم سنت کو ڈھونڈیں، سنت کے مطابق عبادت کریں، عبادت آسمان والے کی، طریقہ مدینے والے کا، طریقہ مدینے والے کا، اپنی مرضی نہیں۔ اپنی مرضی جب کرے گا تو یہ قرآن کہتا ہے سورۃ کہف میں، آخر میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو خود گمان کر کے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اپنی عقل سے، جبکہ آگے کیا فرمایا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ ایسے لوگ جن کے عمل پر عرش والے اور فرش والے کی مہر نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم ایسے کام، ایسے اعمال، ایسی عبادت کا وزن تک بھی نہیں کریں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ترازو نہیں لگائیں گے، اٹھا کر ان کے اعمال ہم پھینک دیں گے ایک طرف، کیونکہ یہ عرش والے اور فرش والے کے طریقے کے مطابق نہیں تھے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، تہجد اور اوابین اور بقیہ جتنی ہیں یہ نمازیں نفل میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو ساری نفل نمازیں، ان کے وقت اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد، کم سے کم تعداد، ان کی فضیلتیں، ان کے کیا احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو آج صرف اتنا ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالو۔ میں ان بھائیوں کے لیے دوبارہ حدیث سنا دیتا ہوں جو پہلے موجود نہیں تھے، اللہ ان بھائیوں کو بھی ہمیشہ
जिस तरह दुनियावी काम में सफ़े अव्वल में शरीक होते हैं, इबादत में भी सफ़े अव्वल में शरीक होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। शुरू में अर्ज़ किया था हदीस कुदसी के यब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। अफसोस हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, हम उसके लिए भी 1 घंटा पूरा नहीं निकाल पाते। क्या फरमाया? तफर्रग ले इबादती, वोटों के लिए, इलेक्शनों के लिए, दुनियावी कामों के लिए, कहीं लाइन लगना हो, दुनियावी कोई मतलब मकसद हो तो हम कितना वक्त निकालते हैं। यहाँ फरमाया कि मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। क्या होगा कि अमला सदर का गिनन, तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, दौलत व माल से भर दूंगा। वही ला तफल, अगर तूने ऐसा ना किया, मला तू यद का शुगलन, फिर तेरे हाथों को काम में इतना मसरूफ कर दूंगा कि तुझे फिर मेरी इबादत के लिए वक़्त नहीं मिलेगा। सहाबा दिन को जिहाद करते, रातों को तहज्जुदें पढ़ा करते थे, रातों को तहज्जुदें पढ़ा करते थे। जिस सहाबी की सीरत उठाओ, कुरान की तिलावत ही तिलावत, वो 3-3 दिनों में पूरा कुरान पढ़ जाते। हम जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, हम कितना पढ़ते हैं कुरान। शुरू में मैंने ये हदीस सुनाई कि जुमे वाले दिन मेरे ऊपर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। आज इस खुतबे तक कितने मेरे भाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पढ़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, वो इंसान मैंने तो तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत के लिए वक्त नहीं, बाहर दुकानों पर बैठ के, चौकों चौराहों पर बैठ के लोगों के गिले शिकवे ग़ीबतें, हम हत्ता के लीडर सियासी हो या मजहबी, उनके तबसरे सुनते भी हैं, याद भी करते हैं, उसके लिए वक्त है, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। ज़ुबान से रोज़ाना सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, नमाज़ों के बाद के अज़कार, रात को सोते वक़्त के अज़कार कौन कितना करता है, हर मर्द और औरत बेहतर जानते हैं। अल्लाह का दिया हुआ वक़्त, अल्लाह की दी हुई सेहत, अल्लाह की दी हुई ज़ुबान, ये दिल और दिमाग अल्लाह की इबादत में हम कितना इस्तेमाल करते हैं और दुनिया के लिए हम इसे कितना इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, वक़्त का कोई पता नहीं कब अल्लाह हमें बुला ले। ये आखिर में सोच लीजिए, आज तक मैंने और आपने वो कौन सा अमल किया है जिसकी बुनियाद पर मैं मुतमैन हूँ या आप भी मुतमैन हो कि रात को अगर अल्लाह ने मेरी रूह कब्ज़ कर ली तो मेरा ये अमल मुझे जन्नत ले जाएगा, मेरा ये अमल मुझे जन्नत ले जाएगा। सोचिए, अपनी कैसेट रिवर्स कीजिए, ज़िंदगी चेक कीजिए, आज के इस खुतबे तक वो कौन सा काम है जिस पर मैं खुश भी हूँ, मैं मुतमैन भी हूँ कि ये मेरा काम मुझे जन्नत ले जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं तो आइए, वक़्त है, कुछ कर गुजरिए। अल्लाह हमें कर गुजरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि